فوجی عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیسے ہوتا ہے؟ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کے ممکنہ فوجی ٹرائل کے تناظر میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ افواج پاکستان کے اپنے اپنے کرمنل لاز ہیں، جن میں بری فوج سے متعلق قانون آرمی ایکٹ 1952 کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس قانون کا مقصد فوجیوں کا کورٹ مارشل وغیرہ تھا، مگر ایوب خان کے زمانے میں اس قانون میں ترمیم کر کے فوج کے معاملات میں دخل اندازی یا سیکیورٹی پر اثر انداز ہونے والے یا کسی قسم کی سیکیورٹی بریچ میں ملوث سویلینز کو بھی فوجی ٹرائل کے دائرے میں شامل کر لیا گیا۔ قانون کے تحت فوج کسی بھی مخصوص کیس میں ثبوت اکٹھے کر کے مطلوبہ بندے کو گرفتار کر سکتی ہے، پھر تفتیش کے بعد سمری آف ایویڈنس یا چالان پیش کیا جاتا ہے اور یہ کام بھی فوج کا اپنا بندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف یا کوئی اعلیٰ فوجی عہدیدار ایک عدالت بناتا ہے جو فوجی افسران پر مشتمل ہوتی ہے، پھر ملزم کو فوجی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاہم ادارے کے SOPs پر عمل درآمد اور وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر ملٹری کورٹ میں کسی سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ حکومتی اجازت کے بعد ملزم پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ قانون میں ملزم کو مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کوئی فوجی افسر بھی ملزم کی طرف سے اس کا دفاع کر سکتا ہے۔ فرد جرم لگانے کے بعد ملزم کا ٹرائل شروع ہوتا ہے، جس میں گواہوں پر مکمل جرح ہوتی ہے۔ اس دوران ایک پرائیویٹ پروسیکیوٹر یا فوج کا اپنا کوئی بندہ اور ان کی قانونی برانچ کا ایک نمائندہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ دلائل کے دوران فوجی عدالت کی کارروائی پوری طرح قانون شہادت کے تحت ہوتی ہے۔ سینئر وکیل کرنل ریٹائرڈ نعیم الرحمان کے مطابق عام طور پر فوجی عدالتوں کے ممبرز کے پاس قانون کی باضابطہ ڈگری نہیں ہوتی۔ کمانڈر کوڈ بنانے کا حکم دیتا ہے اور 3 افسران کی عدالت بن جاتی ہے۔ ملٹری ٹرائل میں کمانڈنگ آفیسر چارج شیٹ سائن کرتا ہے اور فارمیشن کمانڈرز اس کو کاؤنٹر سائن کرتے ہیں، جبکہ سزا کی توثیق بھی یہی لوگ کرتے ہیں۔ ملٹری کورٹس میں ایکسکیوزڈ یا ملزم کے لیے اعلیٰ افسر کے پاس اپیل کا صرف ایک حق ہوتا ہے، اس کے بعد کسی سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم سینئر وکلاء کے مطابق سپریم کورٹ میں رٹ کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جہاں کہ اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد سزا معطل یا ختم بھی ہو سکتی ہے۔